बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाज़रीन, आज मेरे मेहमान हैं चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफ़िसर मुल्तान। इनसे बात करेंगे कि ट्रैफ़िक के हवाले से जो ई चलानिंग है वो आवाम को कैसे हम बताएंगे, ई चलानिंग से कैसे बचा जाए। फिर इसके साथ साथ ट्रैफ़िक में क्या इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये बड़ा ज़रूरी हो गया है। आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से हुकूमत पंजाब ने एक भरपूर मुहिम चलाई है कि हर जो 18 साल से ज़ायद उम्र का शख्स है उसको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफ़िसर जनाब काशिफ़ असलम साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए। काशिफ़ साहब, सबसे पहले तो मुल्तान, क्योंकि अब जनूबी पंजाब का तो हेड क्वार्टर है, बड़ा शहर है, ज़ाहिर बात है यहाँ ट्रैफ़िक के मसाइल भी बहुत हैं। सबसे पहले नाज़रीन को ये बताएं कि आपने आके क्या रिफॉर्म्स ट्रैफ़िक के हवाले से किए हैं और मतलब है अवाम की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफ़िक पुलिस ख़ास तौर पर, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि वो भी अवेयर हों। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्तान जो है वो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, और आप ये कहें कि अगर ये हेड क्वार्टर है जनूबी पंजाब का तो गलत ना होगा। तो इसी लिहाज से यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर व्हीकल्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो ट्रैफ़िक को डील करना और उसको इम्प्रूव करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, वो हमारे लिए रोड इंजीनियरिंग है। ठीक है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब आप गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, लोग परचेज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी, गाड़ियाँ भी, लेकिन उस लिहाज से हमारी सड़कों की कैपेसिटी जो है वो बाज़ औक़ात उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। ठीक बात। फिर दूसरी दुनिया में, पूरी दुनिया में पीक और ऑफ पीक आवर्स होते हैं, उस पर ट्रैफिक का कंजेशन ज़्यादा होता है। जैसे सुबह 7 से 9 हो गया, छुट्टी टाइम, स्कूल टाइम, ठीक बात, दोपहर को 4 से 6 हो गया, तो ऑफिस आवर्स हैं, स्कूलों का छुट्टी का टाइम है, तो पीक आवर्स भी होते हैं। तो उस लिहाज से भी ट्रैफिक मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक चैलेंज होता है। और काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिंपल यू टर्न्स बनाना या यू टर्न्स बंद करना या स्लिप वेज बनाना, ये जैसे रोड इंजीनियरिंग के ये चीज़ें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के बहाव में इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है। तो यहाँ हमने कोशिश की कि रोड इंजीनियरिंग के हिसाब से साथ साथ एमडीए के साथ मिलकर काम करें, जो कि हम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुल्तान में जो 3-4 जो इम्पॉर्टेंट हमारे चौक हैं, वहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्नल्स, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो अभी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो अभी थोड़े दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और इसके साथ साथ ट्रैफिक एजुकेशन, हमारा एजुकेशन यूनिट है। एजुकेशन जैसे आप समझते हैं कि लोग हेलमेट की पाबंदी करना, लाइन एंड लेन की, एजुकेशन का मतलब है लोगों को अवेयर करना, ट्रैफिक लॉज से अवेयर करना, ठीक है, ऑन गोइंग जो ट्रैफिक इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताना, वो चाहे हादसात की रोकथाम से हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग से हैं, चाहे वो सेफ्टी के हिसाब से, उसकी एजुकेशन। ये जो 3-4 जो चीज़ें मैंने आपसे जिक्र की हैं, इन चीज़ों पे सारा हमारा फोकस है कि इससे हम बेहतरी लेके आएँ। ठीक है। ये जैसे भी आपने कैंट को थोड़ा इम्प्रूव किया है, कैंट एंटर होते थे तो यहाँ हर वक्त ट्रैफिक चौक होती थी, इस तरह मतलब बाकी शहर में आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप अगर बोमन जी चौक की बात करें तो उस पर ज़ाहिर रोड इंजीनियरिंग की है। वन वे की बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ वर्जी थी वहाँ पर, जिसकी वजह से हादसात भी होते थे। इसी तरह वो रोड की भी रीडिज़ाइनिंग की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। और एक आधा वहाँ पर जो यू टर्न था, जो कट था, जिसकी वजह से बिल्कुल ट्रैफिक चौक होती थी, वो भी हमने उस कट को बंद किया। वो पहले हम इस तरह करते हैं कि हम पहले ट्रैफिक का काउंट करते हैं, 1-2-3 दिन लगा के हमारे जो स्टाफ है वो ट्रैफिक का काउंट लेता है, किस टाइम पर कितनी ट्रैफिक एक पॉइंट से गुजरती है। सुबह के टाइम यहाँ पर कितनी ट्रैफिक होगी, शाम को कितनी होगी, और किस टर्न से कितनी ट्रैफिक है। उस हिसाब से फिर हमने डिसाइड किया कि ये जो हमें यू टर्न है इसको बंद करना चाहिए और इससे ट्रैफिक का भाव ठीक होगा। तो अब आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी है कैंट। अच्छा काशिफ़ साहब, ये ट्रैफिक पुलिस तो हमेशा कोशिश करती है कि ट्रैफिक के मसाइल हल हों, इसमें अवाम क्या अपनी ज़िम्मेदारी मतलब है बेहतर अंदाज में निभा सकती है? जैसे रॉन्ग साइड पे अक्सर देखते हैं थोड़ी दूर जाके यू टर्न की बजाय लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं और अक्सर हादसा जो होते हैं वो रॉन्ग साइड आने की वजह से होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या इक़दाम किए? देखिए, कोई भी चीज़ कामयाब तब तक नहीं हो सकती जबकि आपको दूसरी पार्टी है, जो हमारा यूज़र है, रोड यूज़र है, ठीक है। अब जो आवाम है या जो रोड यूज़र है वो हमारी दूसरी पार्टी है। ठीक है। जब तक हम अकेले खाली काम करते रहें और वो हमारा साथ ना दें, तो तब तक ना रोड पे हालात बेहतर हो सकते हैं, ना ट्रैफिक के हादसात कम हो सकते हैं। तो जहाँ तक तो कुछ चीज़ों को बंद करने की बात होती है, जैसे आप उधर टायर बस्टर लगा दें या आप उधर यू टर्न्स बंद कर दें, तो उसी तरह साथ साथ आवाम की भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगर अपने चंद 15-20 सेकंड बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी
दाव पे लगा दें। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आपका छोटा बच्चा आपके पीछे बैठा है, आप स्कूल से पिक करके उसकी ज़िंदगी दाव पे लगाना, या उसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ जो ठीक तरीके से सिमत में जा रही हैं उनके साथ ट्रैफिक को फ्लो को ख़राब करना, तो मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि आप इतना बड़ा रिस्क लें उन चंद सेकंड्स के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चंद लम्हों की गफलत से आप बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आवाम से तो हमारी यही दरख्वास्त है हमेशा से कि जो ट्रैफिक लॉज़ हैं, अगर हम ट्रैफिक लॉज़ को और रूल्स को फॉलो कर लें, अपना ज़्यादा सोच विचार ना करें, शॉर्टकट ना मारें, जिसको मैं प्रॉपर वर्ड है शॉर्ट, बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वो 10-15 सेकंड आप ना बचाएं। जो इंतज़ामिया के गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा जो यू टर्न्स हैं, जो कट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उसको सिर्फ आप फॉलो कर लें, तो मैं बिल्कुल पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि ना सिर्फ ट्रैफिक बेहतर हो जाएगी बल्कि आपकी जान और ज़िंदगी जो है उसकी ज़मानत भी मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा काशिफ साहब, मुल्तान में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का मसला है वो है बोसन रोड। बोसन रोड पे जैसे आपने बात की, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ने और आपने मिल के एक अच्छा प्लान्ड जो है ना यू टर्न बनाया है बोसन रोड पे, जो साइंस कॉलेज के करीब है शायद। तो वहाँ पे मतलब इतना अच्छा यू टर्न बना हुआ है, अक्सर मैं खुद, मेरे साथ खुद ये बीती है कि अचानक आगे से मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड पे आ जाता है। कम से कम मतलब आवाम को इस हद तक तो कम से कम एहतियात करनी चाहिए कि यू टर्न बनाया है उसको तो रॉन्ग साइड पे ना जाएं, क्योंकि बंदा बड़े इत्मीनान से और तेज़ी से आ रहा होता है कि ये यू टर्न है, आगे से ट्रैफिक नहीं होगी। इसके लिए आपने कोई वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े करके लोगों को कोई पनिशमेंट या कोई ज़्यादा उनको जुर्माने को इस तरह को कोई निज़ाम बनाया है या जी बनाने बिल्कुल। जैसे कि हम डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं, और बोसन रोड पे आपने दुरुस्त कहा कि डेडिकेटेड यू टर्न्स हैं। अब वो प्रॉपर यू टर्न्स हैं और सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि जिन्होंने यू टर्न करना है वो प्रॉपर अपनी फॉलो करें और यू टर्न के मुताबिक जाके अपना टर्न लें। लेकिन फिर भी वायलेशंस जो ज़्यादा हमने नोट किए वो मोटरसाइकिल सवारों की वजह से हैं। कार्स की इतनी मोटरसाइकिल, ठीक बिल्कुल बात, मोटरसाइकिल की वायलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो छोटा है, तो कम रास्ता चाहिए होता है, लोग चले जाते हैं। उसके लिए फिर हमने स्पेशल कैंपेन्स लॉन्च किए हैं और करते रहते हैं कि वन वे वायलेशन पे हमने कैंपेन लॉन्च की, मौके पे जुर्माना, उनका मोटरसाइकिल कन्फिस्केट करना, और बाज़ औक़ात में जो बहुत ही डेंजरस हैं उन पे FIRs भी लॉन्च करते हैं। ठीक है। अब चूँकि ये हम ऑन गोइंग एक प्रोसेस है और मोटरसाइकिलों की तादाद हज़ारों नहीं लाखों में चलेगी, बिल्कुल ठीक बात। और जिसका जितने लोग हैं उतने मोटरसाइकिल हैं तकरीबन। जिसका तो चालान हो जाता है उसको तो तंबी हो जाती है अगली दफ़ा के लिए, लेकिन शायद जब तक सबका चालान नहीं होगा एक दफ़ा, वो शायद उनको तंबी ना हो सके। चालान भी काफ़ी, और चालान की आप देखें 1000-2000 से कम का चालान नहीं होता। हाँ, ठीक है। और आप देखें कि 1000-2000 एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए मायने रखता है। तो उस टाइम फिर हमें भी अफसोस होता है और हम भी चाहते हैं कि अगर ये वायलेशन ना करें तो हमें क्या ज़रूरत है। तो एक तो देखें, जो वो टाइम अपना आधा मिनट 15 सेकंड बचाने की कोशिश करते हैं चालान करवाने के लिए, और जब हमारी ट्रैफिक वार्डन जब उसको रोकता है उसके 10-15 मिनट तो वहाँ पर भी ज़ाया होते हैं। ठीक बात। और उस जुर्माना अलहदा होता है, और आप किसी जगह पे जल्दी जा रहे हैं वो अलहदा आप डिले होते हैं। तो ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं रहता इवेंचुअली कि आप शॉर्टकट मारें या रॉन्ग टर्न करें। तो उसके लिए जुर्माने भी किए जा रहे हैं, उसके लिए कैंपेन्स भी लॉन्च करते हैं, उसके लिए हम टायर बस्टर भी लगाते हैं ताकि कम से कम वायलेशन हो। अच्छा काशिफ साहब, ये जो है अपना सैदा वाला बाईपास से लेके भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, ये तकरीबन 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर का फासला है। इसमें दरमियान में पहले यू टर्न था, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 3 जानें गईं, उसके बाद इंतज़ामिया ने ये यू टर्न बंद कर दिया है। अब दोनों साइड की जो बड़ी आबादी है वो रॉन्ग साइड ही आती है। इसके लिए आपने कोई मतलब कोई प्लान है आपके ज़हन में? देखें, वो एक एक्सीडेंट वहाँ पर बिल्कुल हुआ बीकन हाउस के पास, और उसमें इंसानी जान भी ज़ाया हुई, 3 लोग ज़ाया, और उसमें 3 लोगों की डेथ हुई। और उसके बाद वो एक कंसल्टेशन के बाद वो यू टर्न बंद किया गया। वो बेसिकली यू टर्न जो है वो मेट्रो के रूट को के अंदर से टर्न बनाया गया था, और काफ़ी अरसे से था। उस पर पहले तो कोई ऐसा हादसा ना हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद इंतज़ामिया ने फैसला किया कि इसको बंद करना चाहिए। तो अभी भी आपकी बात दुरुस्त है कि अक्सर लोग जिन नज़र बचा के कोशिश करते हैं कि हम फिर भी वो रॉन्ग टर्न से चले जाएं। वो दोनों साइडों से रॉन्ग साइड ट्रैफिक चलती है। वहाँ किसी और बड़े हादसे का मुझे तो खदशा है, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है और रॉन्ग साइड आ रही होती है सैदा वाला बाईपास। बेसिकली तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का ये पोर्शन है जिसमें और कोई यू टर्न नहीं है। तो लोगों को चौंके बहुत ज़्यादा दूर से आना पड़ता है, और इसलिए वो जब वो देखते हैं कि ट्रैफिक की ड्यूटी मौजूद नहीं है या कोई रश का आवर नहीं है, तो लोगों को अक्सर औकात देखा गया है कि वो उसमें थोड़ी सी कोताही करते हैं, रॉन्ग टर्न आते हैं, जो कि बिल्कुल वो किसी और हादसे का सबब बन सकता है। तो उस पे इंतज़ामिया के साथ बातचीत है कि हो सकता है कि उसको मज़ीद
किसी और पॉइंट पे दे दिया जाए ताकि कम्यूटर्स की थोड़ी फैसिलिटी हो जाए। अच्छा काशिफ साहब, ई चलानिंग एक नया चैलेंज है मुल्तान के लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले तो ई चलानिंग मुल्तान में नहीं थी। ई चलानिंग से बचने के लिए क्या कर रहे हैं हमारे जो लोग हैं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं हमें, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि वो ई चलानिंग से बच जाएँ? देखिए, मुल्तान में अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़ाल है, मुकम्मल तौर पे फ़ाल है, और तकरीबन 400 से ऊपर कैमरे मुल्तान में इस टाइम लग चुके हैं। अच्छा, 400 प्लस तकरीबन शहर के हर तरफ लग गया। 400 कैमरा तो बड़ी तादाद है। और दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे बिल्कुल कैमरे मौजूद हैं। ठीक है, अब सेफ सिटी के दो मकासद हैं, एक तो ई चलानिंग की, जैसे आपने बात की, वायलेशंस को, और दूसरा सर्वेलेंस। ठीक है, आपके डिफरेंट इवेंट्स हैं, उनकी सर्वेलेंस भी है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ ई चलान्स की। इसमें काफ़ी सारे कैमरे ऐसे हैं जो सिर्फ ई चलान्स के ऊपर फोकस है। ठीक है, वो एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं लेते, पूरा सर्वे नहीं करते, वो प्रॉपर नंबर प्लेट को और वायलेशन को फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने सेफ सिटी से रिक्वेस्ट की कि 3 कैटेगरीज़ के हमें सिर्फ वायलेशन बताएं, ठीक है, क्योंकि उनको बताना पड़ता है और उनको कमांड देनी पड़ती है अपने कैमरों को और सिस्टम को कि आप क्या वायलेशन चेक करनी है। ओके, ठीक है। तो सरे दस्त उन्होंने जो लोग कार चला रहे हैं और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अच्छा, इसका भी चलान आ रहा है? इसका चलान आ रहा है। ई चलान आपके घर पहुंचेगा? आपके घर पहुंचेगा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे और गाड़ी पे सवार हैं, तो जिन जिन स्पॉट्स पे कैमरे वो लगे हुए हैं जो ई चलान इशू कर रहे हैं, तो आपको चलान आएगा। ठीक है। फिर हेलमेट, जो हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा, मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट यूज़ नहीं कर उसके घर भी टोकन आएगा? उसके घर भी चलान आएगा। ठीक है। और तीसरा, जो दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी पे या मोटरसाइकिल दोनों पे? गाड़ी पे और मोटरसाइकिल पे जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें उसको भी चलान आएगा। ये तो मेरे ख्याल में आप कोई नहीं बच पाएगा, सबके घर चलान आएंगे, क्योंकि अभी तो लोगों को इल्म नहीं है ना इस चीज़ का। उसमें थोड़ा सा उसमें कैच ये है कि जो हमारे 400 कैमरे हैं वो सारे 400 कैमरे ई चलान्स पे नहीं है। कैमरे ज़रूर मौजूद हैं, तो ई चलान से कैमरे स्पेसिफिक कैमरेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी नंबर प्लेट रीड करनी होती है। वो सिर्फ आपको तस्वीर भी आपकी फोकस करते हैं और नंबर प्लेट भी रीड करते हैं। ठीक है। तो इसलिए आप जिन लोगों ने वायलेशंस की हैं और उनका चालान नहीं आ रहे, तो ये मत समझें कि उनको कभी चालान नहीं आएंगे। आ जाएगा, क्योंकि कैमरेज अभी 400 हैं, ये 4000 तक जाएंगे। तो जब उन स्पॉट्स पे भी वो कैमरा लग जाएगा जो उनकी वायलेशन नोट करेगा, तो फिर उनको भी आएंगे। कहीं ना कहीं तो कैमरा हमें वॉच कर ही रहा होता है ना, कैमरा हमें वॉच कर, बिल्कुल हमें कैमरा वॉच कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कैमरा, किसी कैमरे के हिट में हम आ सकते हैं, तो हमें टोकन आएगा। टोकन आपको आएगा और आपको नहीं पता लगेगा अगर, और आप नहीं पे करेंगे, तो जब आपके 10-12 टोकन इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर आपकी गाड़ी आपकी व्हीकल ब्लैक लिस्ट होगी। अच्छा। फिर बाकायदा आपको रोका जाएगा और आपको मौके पर पूरा 10 या 15 चालानों का जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो उससे बचें और वायलेशंस ना करें। अच्छा, ये जो हेलमेट वाली आपने बात की है, हेलमेट के हवाले से मतलब आपने सिर्फ अब सेफ सिटी को इस्तेमाल करते हैं या जो आपके लोग खड़े हैं वो भी इनको रोकते हैं? नहीं, अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि हर कैमरा हेलमेट का चलान नहीं करता। ठीक है। हो सकता है 40 कर रहे हो सकता है 60 कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा ट्रैफिक की ड्यूटी तो पूरे मुल्तान में मौजूद है, इवन शुजाबाद और जलालपुर में भी मौजूद है, पूरे ज़िले में। ठीक बात। तो वो हेलमेट का चलान मैनुअली जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो सब कर रहे हैं। अच्छा, वो बिल्कुल कर रहे हैं और वो बिल्कुल पूरी तनदेही के साथ कर रहे हैं। अच्छा काशिफ साहब, लाइसेंस हासिल करना किसी वक्त तो बड़ा मसला होता था, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। अब लाइसेंस के असूल के लिए हमें नाजरीन हमारे को बताएं कि वो किस तरह, अगर लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, आसान तरीका क्या है, कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कितनी उसकी फ़ीस है, ये नाजरीन को बताएं ताकि हमारे प्रोग्राम के तवसत से उनको इसका फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, अभी एक ज़माना था कि पूरे शहर में एक ही जगह पे लाइसेंस इशू होता था, वो और वो जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का या एसपी ट्रैफिक का ऑफिस था, बिल्कुल ऐसे है। अभी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 23 पॉइंट्स हैं। 23 पॉइंट्स हैं जहाँ से आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइसेंस मिलता है वहाँ पे। ठीक है। तो जो मोटरसाइकिल के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बाइक का अगर आपने लाइसेंस लेना है, तो वो तो आप किसी भी सेंटर पे विज़िट करेंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड देने के बाद ऑन द स्पॉट आपको लाइसेंस इशू कर दिया उसी वक्त वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस बगैर किसी फीस के। इसकी कोई फीस है? फीस है इसकी तकरीबन 2021। ठीक है। तो वो आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस तो ऑन द स्पॉट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कार का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पहले इन्हीं 23 सेंटर्स पे ऑन द स्पॉट आपको लर्नर इशू कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 40 दिनों में, उसके बाद 42 डेज जब आप पास करेंगे तो फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें पहला कंप्यूटर पे टेस्ट होता है जो इशारों से मुतल्लिक़ है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट जो कि ड्राइविंग का टेस्ट है, और ऑन द स्पॉट अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको लाइसेंस
ایشو کر دیا جاتا ہے. تو ابھی آپ جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں ملتان میں، ایون آپ شجاع آباد رہتے ہیں، آپ جلال پور رہتے ہیں، آپ قادر پور آمہ رہتے ہیں، آپ کچہری چوک کے پاس، آپ کینٹ رہتے ہیں، جو آپ ڈی ایچ اے رہتے ہیں، آپ کو جو ایریا قریب پڑے گا اپنے گھر سے، آپ ادھر جا کے بآسانی اپنا لائسنس بنوا سکتے ہیں. اچھا کاشف صاحب، یہ جو آپ نے کوئی ٹریفک جو ڈرائیونگ اسکول ہے، یہ بھی کوئی ہے فیمیل کے لیے، میل کے لیے، کہاں کہاں اگر ہیں تو؟ کیونکہ وہاں اگر آپ کے اسکول کا جو ٹریننگ لے گا اس کا تو لائسنس آسانی سے بن جائے گا. جی بالکل، یہ ایک اور بڑا اچھا ایک ویلفیئر پروجیکٹ ہے پنجاب پولیس کا. ملتان میں اس وقت تقریباً 8 ڈرائیونگ سکولز ہیں جو کہ ملتان میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ہیں. وہ ہم نے ساری ڈیٹیلز شیئر کی ہوئی ہیں. اس کے اندر 15 ڈیز کی کلاسز ہوتی ہیں. اچھا 15 دن کے اندر آپ 15 دن لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. تھیوری بھی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 hours in a day، 2 گھنٹے تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈرائیونگ بھی سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈرائیونگ سکولز میں میل اور فیمیلز کی تفریق نہیں ہے. فیمیلز کے لیے علیحدہ ٹائم ہے، میلز کے لیے علیحدہ ٹائم ہے. وہ سیم ڈرائیونگ سکول میلز کی بھی کلاسز لیتا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ فیمیل کے لیے بھی 8 سکول ہیں اور میل کے لیے بھی 8 سکول ہیں، ٹائمنگ کا فرق ہے. ٹائمنگ کا فرق ہے. اور ہم نے ایک اور انیشیٹو لیا کہ ڈرائیونگ سکول 4 یا 5 بجے کلوز ہو جاتا تھا. تو پھر ہمیں دیکھا کہ جو ہماری ورکنگ وومن ہیں یا ورکنگ میلز ہیں یا ورکنگ فیمیلز ہیں جو 9 to 5 کام کرتے ہیں، تو ان کی فیسلٹی کے لیے ہم نے 5 سے 7 کا ایک ڈیوریشن علیحدہ نکالا ڈرائیونگ سکول میں. اچھا، ان کے لیے آسانی ہو جاتا ہے تاکہ جو ورکنگ فیمیلز ہیں یا ورکنگ میلز ہیں اگر وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے علیحدہ ہم نے ایک سیشن رکھا ہے تاکہ وہ اپنی جاب بھی کر سکیں، پڑھا رہے ہیں کہیں پڑھا سکیں، اس کے بعد اپنی ڈرائیونگ کلاسز لے سکیں تاکہ ان کو بھی اتنا ہی موقع ملے لائسنس لینے کا. اچھا، یہ جو 15 دن کا کورس ہے ڈرائیونگ کا، تو اس میں تقریباً تمام لوگ پھر ایسا حل ہو جاتے ہیں کہ لائسنس حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، وہ جو بھی وہ 2 گھنٹے کی روز کلاس لیتا ہے اور وہ اس کو فالو کرتا ہے، وہ اس قابل ضرور ہو جاتا ہے کہ روڈ پہ گاڑی چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ جانتے ہیں کہ روڈ پہ جو جتنا زیادہ گاڑی چلائے گا اتنا زیادہ اس کا ایکسپیرینس بڑھے گا. روڈ کا ایکسپیرینس تو روڈ پہ آنے سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بیسک ڈرائیونگ سیکھ بھی لیتا ہے اور بیسک ڈرائیونگ سکلز بھی اس کو ڈیولپ ہو جاتی ہے. اکثر ہوتا یہ ہے نا کہ جب یہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو جب ٹرائی دیتے ہیں وہاں جا کے رک جاتا ہے، وہاں جا کے پرابلم ہوتی ہے. اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو پوری تیاری کرائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ٹریکس ہیں وہ اسٹینڈرڈ ٹریکس ہیں جو ہمیں ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ملا ہے. اس کے اندر کونز رکھی ہیں. اب وہ جس نے بھی وہ لائسنس لینا ہے اس نے اس ٹریک کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو ٹریک کو کمپلیٹ نہیں کرے گا، چاہے وہ ڈرائیونگ اسکول سے ٹریننگ کرے یا وہ پرائیویٹ کہیں سے اسکول سے، تو ظاہر ہے اس کو لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ روڈ کی سیفٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ملتان کے آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ایسے روڈ ہیں جو آپ کے لیے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، جہاں لوگ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھاتے نہیں ہیں اور پھر ٹریفک چوک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ملتان میں جو سب سے بڑا ٹریفک کا ایشو ہوتا ہے وہ ہمیں پیک ٹائمنگز پہ ہوتا ہے بوسن روڈ کے اوپر. بوسن روڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ ملتان کے تقریباً ساری کمرشل ایکٹیویٹی اس وقت بوسن روڈ پہ شفٹڈ ہے. اور تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، تمام اچھے ریسٹورنٹس، تمام پلازاز، تمام شاپنگ مالز، تمام ریزیڈینشیل سوسائٹیز، یہ تقریباً سب اب بوسن روڈ پہ موجود ہیں. اور ڈیزائن پرانا ہوا ہے روڈ، اور روڈ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرانا ہے. ایک خاص حد سے زیادہ روڈ کھلی بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے اوپر میٹرو کا ٹریک چونکہ بن چکا ہے کافی زیادہ، اس کی وجہ سے کافی جگہ پہ فلائی اوور انڈر پاس بھی اب شاید نہ بن پائے. ٹھیک ہے. تو اسی روڈ پہ ہی ہم نے ٹریفک کو مینیج کرنا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کی کہ جو سگنلز کا جو پلان ہے، اسی بوسٹن روڈ پہ 2 جگہوں پہ سگنلز کا پلان ہے جو انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں ہو جائیں گے. وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ 9 نمبر چونکی جو کہ ملتان کا بہت ہی مشہور و معروف پوائنٹ ہے. بالکل. جس آپ یہ سمجھیں کہ جو ملتان میں رہتا ہے وہ دن میں ایک دفعہ وہاں سے ضرور گزرتا ہے. اور دوسرا جو آپ کا سیدم والا بائی پاس ہے، جو بیسیکلی آپ کے تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، آپ کی BZ یونیورسٹی ساری ادھر ہی ہیں. آپ کے بہت ہی ایک بڑی سوسائٹی جو بچ ولاز اور باقی سوسائٹیز، ایون وابڈا ٹاؤن، آپ کا ملتان بائی پاس اور DHA، جس نے بھی اس سائڈ پہ جانا ہے وہ وہاں سے گزرے گا ہی. بالکل ایسے. اس لیے یہ جو 2 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ تقریباً ملتان کی آدھی ٹریفک، ملتان کی ہاف آف دا ٹریفک بوسٹن روڈ پہ ہوتی ہے دن میں. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو روڈز ہیں وہ ہمیں تھوڑی سی گھنٹہ گھر سے آگے جو اندرون کی سڑکیں ہیں وہاں پر تھوڑی سی کنجیشن ہوتی ہے، کیونکہ اندرون آپ کو پتہ ہے جس بھی شہر کا، جس بھی ملک کا ہو، اندرون کنجیشن ہوتی ہے. لیکن آپ نے سیدم والے بائی پاس کی بات کی، وہاں پہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو مین روڈ بھی ہے اور ہیوی ٹریفک وہاں سے بہت گزرتی ہے. دیکھیں، وہ چونکہ اب وہ تقریباً شہر کا ایریا ہے اور شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے رات کے ٹائم ہی ہیوی ٹریفک الاؤڈ ہوتی ہے، رات 10 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک، یا کئی جگہوں پہ 12 سے لے کے صبح 7 بجے تک. تو اب وہ ہم اس پہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ چونکہ اب وہ شہر کا حصہ بن چکا ہے.
बेशक वो बाईपास है, लेकिन पूरी आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है कि हैवी ट्रैफिक को फिर दिन के टाइम पे वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर ये हैवी ट्रैफिक को वहाँ पे इजाज़त होगी तो फिर तो वहाँ ट्रैफिक का ऑलरेडी बड़ा कंजेशन है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। हैवी ट्रैफिक वैसे पूरे शहर में आप कितना क्या इजाज़त देते हैं, कब से कब टाइम है, रात का है, दिन का है? जिस तरह ट्रक ट्रालियाँ जो आती हैं वो क्या टाइमिंग है उनकी? वो उसका 12 से सुबह 7 बजे तक का टाइम है। ये पूरे शहर में ये या पूरे सिर्फ सादा वाला शहर, नो, ये बेसिकली तो हैवी ट्रैफिक का पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए यही रूल है, ठीक है, कि वो रात के टाइम ही गुजरेगी। और इसके अलावा अगर वो शहर के एंट्रेंस पे पहुंच भी जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर शहर की एंट्रेंस पे वो सारी गाड़ियां लाइन में ट्रेले खड़े होते हैं, जब उनका टाइम स्टार्ट होगा तो फिर वो शहर में एंटर हो। अच्छा। क्योंकि हमारी ड्यूटी रात की भी, नाइट स्क्वाड्स हमारे एक्टिव होते हैं और किसी भी हैवी ट्रैफिक को शहर में मुकर्रर टाइम से पहले आने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा काशिफ साहब, ये हुकूमत पंजाब ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया पैरा, वो तजावज़ात हटाता है, ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक के लिए सबसे बड़े मसाइल पैदा करते थे ये रेडियो वाले या लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है आपको? देखें, पैरा अभी मुकम्मल फ़ाल हुई है, अभी उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी हो गई है और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हमारे बहुत सारे एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, जो हमने भी अपना एक एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड बनाया हुआ है, हम भी करते रहे, तो अब हम उनके ताउन से भी कर रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि उनकी मैन पावर है, उनकी फोर्स है, उनकी ट्रेनिंग है। हमारे पास तो एक छोटा यूनिट था, क्योंकि हमारा बेसिक काम तो ट्रैफिक रेगुलेशन है, ट्रैफिक की चीज़ें हटाना, तो मैं तो हमारे पास उसको करना ट्रैफिक। अब और इवन पैरा में भी आप ये देखें कि पैरा का भी सिर्फ एक मैंडेट नहीं है कि उसने इंक्रोचमेंट ख़त्म करी, बेसिकली तो उसको और भी बहुत सारे जो आपकी, लेकिन जो उसका बेसिक है ऑब्जेक्टिव वो तो यही है कि तजावज़ात हटाना। जी बिल्कुल, तजावज़ात हटाना भी उसका ऑब्जेक्टिव है। बाकी आप देखें कि होर्डिंग से लेके और बाकी सारी चीज़ें भी उसके मैंडेट में शामिल हैं, लेकिन हम उनको डेली एक्टिवली एंगेज करते हैं। आप ये समझें कि हमने एडवांस प्लान बनाया होता है पूरे हफ्ते का, और हम पैरा के साथ मिल के वो ऑपरेशन करते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट ने एक महकमा बनाया है जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं और आम आवाम को फ़ायदा हो सकता है, तो हम इंक्रोचमेंट के हवाले से तो बिल्कुल पूरा उनके साथ लाइजन करते हैं, और उसमें हमें उनकी पूरी मदद दरकार है। इसका मतलब है उसका कुछ न कोई फ़ायदा हो रहा है। देखें, वो उसका फ़ायदा बिल्कुल है। आप उनके पास मैन पावर है, उनके पास फोर्स है, उनके पास ट्रेनिंग है, तो ट्रैफिक पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी हेल्प है। अच्छा काशिफ साहब, ये ऑफिसर कॉलोनी 9 नंबर का आपने जिक्र किया, 9 नंबर में सबसे जो बड़ी ट्रैफिक की मतलब जड़ है या मसाइल पैदा करते हैं वो है प्राइवेट स्कूल। उनको आपने कभी मतलब ट्रैफिक या पार्किंग के हवाले से कोई मतलब पाबंद किया है? क्योंकि सबसे बड़ा मसला ऑफिसर कॉलोनी में सारे स्कूल हैं, आपको पता है, प्राइवेट। अच्छा, बिल्कुल। हालांकि वो आबादी वाली सोसाइटी थी, स्कूल थे नहीं, अब इतनी बड़ी तादाद में स्कूल बन गए, वो आवाम के लिए मसाइल पैदा करते हैं, बच्चे भी मतलब घंटा फंस जाते हैं, ट्रैफिक चौक रहती है। ऑफिसर्स कॉलोनी में आपकी बात दुरुस्त है कि अब तकरीबन काफ़ी हमारे अच्छे और प्राइवेट स्कूल सारे अब ऑफिसर्स कॉलोनी में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे है। जब ये स्कूल्स ओपन होने से जस्ट पहले हमने तमाम सरबराहान से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की, ठीक है, और उनको बताया कि हमने अपने पीक टाइमिंग्स पे इसको 1 वे रखेंगे। ठीक है। अब पूरे ऑफिसर्स कॉलोनी में ट्रैफिक एक साइड से एंटर होती है और दूसरी साइड से एग्जिट। अच्छा, 1 वे कर दिया आपने? हमने उसको 1 वे किया है ताकि ट्रैफिक आमने सामने से उस पर कंजेशन ना हो। अब ट्रैफिक एक साइड से एंटर होती है और दूसरी साइड से एग्जिट करती है स्कूल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम से, पहली बात। दूसरा ये कि हमने तमाम स्कूलों से बात करके उन सब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग और चिल्ड्रन क्रॉसिंग बनवाई, क्योंकि आपको पता है स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे हमारे, फिर उन्हें क्रॉस करनी होती है, वो करवाया हमने। और जो स्कूल अपने सामने अपने स्लिप वे बना सकते थे, ड्रॉप लेन बना सकते थे, उन सब स्कूलों को हमने बाउंड किया कि वो ड्रॉप लेन बनाएं। ड्रॉप लेन बनाएं ताकि ड्रॉप करें और गाड़ी आगे चली जाए, बजाय इसके कि वो रोड के ऊपर रोकें और बाकी गाड़ियों को भी तंग करें। तो जो पॉसिबल है उसमें हो सकता तो हमने किया है। इसके अलावा हमने कुछ स्कूलों से बात की है जो अपना कैंपस, 1-2 स्कूलों ने अपना कैंपस वहाँ से शिफ्ट भी किया है, वो आगे चले गए हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम था और रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम था। और हमारी कोशिश है कि अगर उनमें से 1-2 और स्कूल्स जो हैं जो जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, अगर वो भी अपनी ब्रांच शिफ्ट कर लें तो थोड़ा ट्रैफिक को आसानी मिल जाए। अच्छा, ये जो आपके लिफ्टर फिर रहे हैं, लिफ्टर अक्सर बोसन रोड पे या मेन रोड पे देखते हैं, मतलब प्लाजा बन गया, उनकी पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मतलब लिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, लिफ्टर्स बिल्कुल मुल्तान के पास मौजूद हैं, ऑफिशियली मौजूद हैं, और उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो रॉन्ग पार्किंग है उसको रिमूव किया जाए। नहीं है ही ज़्यादा रॉन्ग पार्किंग, और यहाँ पर एक रवाज है कि अगर प्लाजा या शॉप मौजूद है और उसकी अपनी पार्किंग भी मौजूद है तो वहाँ डेजिग्नेटेड पार्किंग में नहीं जाएंगे। बेसमेंट में पार्किंग अगर किसी प्लाजे ने बनाई है तो वहाँ जाने की तकलीफ़ नहीं करेंगे और रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करेंगे। मतलब आप समझते हैं लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते?
کچھ جو پلازاز ہیں ان کی پارکنگ کچھ کم ہے کچھ پلازاز کی, اور کچھ لوگوں کو بھی آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر ہی گاڑی کھڑی کر لیں, باہر ہی ڈراپ کر دیں اور ہمیں بیسمنٹ میں جانا اور پارکنگ کی ٹکٹ لینا اور ادھر سے لفٹوں کے تھرو اوپر جانا نہ پڑے. کچھ لوگ اپنی آسانی ڈھونڈتے ہیں, کچھ پلازاز ان کی پارکنگ بھی بڑی لمیٹڈ ہے جو کہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو بھی ہمارے مین شاپنگ مالز ہیں, گراسری سٹورز ہیں, اس کے سامنے آپ کو ہمیشہ شام کے ٹائم رش ملتا ہے, ٹریفک چوک ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ جیسے ایک دو ہمارے گروسری سٹورز ہیں لوکل, ان کا بیسمنٹ وزٹ کیا اور ان کو بیسمنٹ کو پورا کلیئر کروا کے وہاں پر ہم نے نمبرنگ کروائی پارکنگ کی کہ کم از کم جب تک بیسمنٹ فل نہیں ہوگی آپ کی, آپ کسی کو باہر گاڑی پارک نہیں کرنے دیں. ٹھیک ہے. ایک اور گروسری سٹور سے ہم نے بات کی, انہوں نے خالی ایک دو پلاٹ لیے رینٹ پہ کہ وہ اب رینٹڈ پلاٹس میں جا کے گاڑیاں پارک ہوتی ہیں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ صرف ہم نے بزنس نہیں کرنا, ہم نے روڈ کو بھی مینیج کروانا ہے, ہم نے ٹریفک کو بھی مینیج کرانا ہے. ورنہ تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ آپ کا پلازا خود فیل ہو جائے گا اگر آپ ان لوگوں کو پارکنگ نہیں دیں. اچھا کاشف صاحب, ملتان میں ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو سروس روڈ ہے اس کی اتنی اہمیت لوگ نہیں سمجھتے. حالانکہ سروس روڈ, بوسن روڈ کی میں بات کروں, جہاں سروس روڈ ہے وہاں لوگوں نے اس کو ویسے بلاک کر دیا ہے. ابھی کچھ تو سروس روڈ ختم کیا شاید آپ نے, مطلب بوسن روڈ کے شروع میں آپ نے ختم کیے, وہاں مسئلہ حل ہو گیا ہے. جہاں سروس روڈ ہے وہاں گاڑی کا گزرنا مطلب ہے ممکن نہیں ہے. مطلب لوگ یا ریڑیاں کھڑی ہیں یا پچھلا جو دکاندار ہے اس نے کوئی پھٹا لگا لیا ہے. سروس روڈ سرکار نے لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی تھی, لیکن وہ اب مطلب مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں سروس روڈ کا تو بنیادی پرپس یہی ہوتا ہے کہ جو سروس روڈ پہ جو اگر کوئی گھر ہے یا کوئی شاپ ہے اس کی آسانی ہو, وہاں پر لوگ اپنی گاڑی لے جائیں. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی اگر ہم مین روڈ سے کوئی ریڑیاں یا چیزیں ہٹاتے ہیں تو لوگ سروس روڈ میں جا کے لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے سروس روڈ تو بیسیکلی ایک منی بازار کا ایک تصور پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بیسک اس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی نے سڑک ون وے ہے اور اگر کسی نے سروس روڈ کے تھرو کراس کر کے جانا ہے تو وہ جا سکے, تو وہ ایک آپ کی بات ٹھیک ہے. بوسن روڈ پہ پھر ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور ہم نے سروس روڈ ختم کی اور اس کو مین روڈ میں مرج کیا تاکہ سروس روڈ جو ہے اور یہ مین روڈ مل کے کھلی ہو جائے. لیکن اس کی وجہ سے بھی کافی ابھی ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, جس کو ہم ریڈو کریں گے. تو سوچ رہے ہیں کہ اب ہم سروس روڈ دوبارہ سے اسٹیبلش کریں یا اس کو مین روڈ یہ مین روڈ. تو یہ پریکٹیکل سولوشنز ہوتے ہیں. کچھ آپ کو آن دی اسپاٹ ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں, کچھ آپ کو ایک دو مہینے کی ایکسپیرینس کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری کامیاب ہوئی یا نہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, تو ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا کاشف صاحب, یہ جو نئی ایک روڈ بن رہی ہے ملتان ایونیو کے نام سے, ملتان کی خوبصورت روڈ, کمشنر صاحب کا ایک پروجیکٹ ہے جو سیدہ والے بائی پاس سے لے کے سو چوک تک ہے. وہ مین سڑک تو دوبارہ انہوں نے بنا دی ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو وہاں بھی یہ سروس روڈ دونوں اطراف 9 کلومیٹر بن رہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ روڈ کھلی کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا سروس روڈ ہی بہتر ہے؟ دیکھیں وہ اب جو وہ سڑک ہے سیدہ والا بائی پاس سے سہو چوک تک, وہ بھی تقریباً آپ سمجھ رہے ملتان کی ٹاپ کمرشل روڈ ہے. اور اس کے اوپر کافی زیادہ میٹنگز ہوئیں اور اس پہ کافی زیادہ ڈسکشنز ہوئی کہ اس کو مین روڈ رکھا جائے یا سروس روڈ دیا جائے. تو میرے خیال میں اس کا سروس روڈ کا ڈیسیژن ہوا ہے. اور چونکہ بہت زیادہ شاپس ہیں اس کے اوپر, ان شاپس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پارکنگ ہونی چاہیے, ان شاپس پہ بھی جانے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ہونا چاہیے. اگر آپ مین روڈ پہ کریں تو مین روڈ پہ کافی زیادہ پرابلم آنے کا چانس تھا, کیونکہ ہیوی ٹریفک بھی وہاں سے گزرنی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چونکہ بیسیکلی تو ملتان کا بائی پاس ہے. اب بائی پاس سے ٹریفک ہر طرح کی گزرنی ہے, اس میں ٹریکٹر ٹرالی سے لے کے آپ کے 12 ویلر, ٹریلر گزرنے ہیں, سب لوگ گزرنے. تو اس لیے ڈیڈیکیٹڈ سروس لین بنانا میرے خیال میں ایک مناسب وہاں پر ایک قدم ہے. اچھا, وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں شہریوں کے لیے زیادہ محفوظ بھی ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے؟ کیونکہ مین روڈ پہ فاسٹ گاڑیاں چلتی ہیں. آپ کا ریسٹورنٹ اگر یا آپ کا شاپنگ مال ایک مین روڈ کے اوپر آ جائے گا تو اس پہ فاسٹ ٹریفک ہوتی ہے. آپ کے دیکھیں بچے جاتے ہیں, خواتین جاتی ہیں, آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے, آپ نے اس کو ڈراپ لین بنانی ہے, تو وہ سارا سروس روڈ پہ ہی ممکن ہے. تو میرا خیال ہے اس کو ایک دفعہ فعال ہونے دیں, اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ اس کو کتنا اس کا فائدہ ہے. اچھا, دوسرا ملتان کا بڑا مسئلہ وہاڑی چوک ہے. وہاں پہ ٹرانسپورٹر نہیں مطلب ہے ٹریفک, ان کے لیے کچھ آپ نے کوئی عملی اقدامات کو ایسے کیے ہوں جس سے وہاں عام شہری جو آسانی سے گزر سکے؟ دیکھیے وہاڑی چوک پہ کچھ ہمارے پاس ڈی کلاس اسٹینڈ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ کافی عرصے سے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو انلیگل اپنی وہاں پر چیزیں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ کافی زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں ہماری, سیکٹری RTA اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو ملتان کا جو لاری اڈا ہے اس کو پراپر فعال کریں. ٹھیک ہے. اور تقریباً حکومت نے بنایا جو. ٹھیک ہے. اور جیسے پوری سبزی منڈی فروٹ منڈی شفٹ ہوئی, اس طرح پوری ٹرانسپورٹ بھی لاری اڈے میں شفٹ ہونی چاہیے, تاکہ اس طرح کی کسی جگہ پہ کسی کا بھی سٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. جب کسی کا بھی اڈا اور سٹینڈ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پر
جو ٹریفک کنجیشن بھی نہیں ہوگی, اور جو آئے روز جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے بھی اسی وجہ سے روٹ ہوتے ہیں, پرمٹ وغیرہ کے ایشوز اور یہ سواریاں اتارنے سے, یہ سارے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کا کوئی ایک اچھا ڈیسیجن لے کے, جو کہ اب ہم اس پہ پروسیس کر رہے ہیں, اور اگر اس پہ ڈیسیجن ہو گیا تو سب ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اندر شفٹ ہو جائے گی, لاری اڈے سے چلنی چاہیے. وہ تو ذرا بڑا اچھا ہو جائے گا, کنسیپچولی ایسا ہی ہونا چاہیے. باقی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس چیز کو ہم انشور اچھا کاشف صاحب, آپ نے بڑا تفصیلی ٹریفک کے حوالے سے بتایا ہے. عام شہری جو ملتان کے شہری ہیں ان کو کیا میسج دیں گے تاکہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ٹریفک کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں؟ دیکھیے, ملتان کے شہریوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ان کی معاون ہے. ٹریفک پولیس کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ پہ یہ جو ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے لگائے جاتے ہیں. اور جو ٹریفک پولیس ہے جب بھی ان کو روکتی ہے, کسی وائلیشن کی وجہ سے روکتی ہے, تو ان سے محبت سے پیش آئیں. وہ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, اور حادثات اور فیٹل ایکسیڈنٹس کو روکنے کے لیے ہم سے تعاون کریں. جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ ٹریفک سگنلز کو فالو کریں, ٹریفک رولز کو فالو کریں, اور اپنی بچوں کی اور اپنی جان کی حفاظت کریں. کاشف صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے کے مہمان ڈاکٹر محمد احسن بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ ابلاغیات بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت کیا چیلنجز ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ احسن بھٹی صاحب, آپ جزاک اللہ افتخار صاحب. بھٹی صاحب سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں میڈیا اسٹڈی کی اہمیت کیا ہے؟ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو موجودہ دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور کہلا رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور کہلا رہا ہے. مگر الٹیمیٹلی دیکھیں میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس سے انکار نہیں ہے کسی بھی صورت. ٹھیک بات ہے. دیر واز اے ٹائم کہ جب ٹی وی چینلز آ رہے تھے تو اخبارات والے پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا بنے گا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخبارات کی سرکولیشن بڑھی, کوئی کم نہیں ہوئی. تو وہی سچویشن ابھی ہے کہ جو ایک خطرہ سا لاحق ہوتا ہے. اخبارات کی سرکولیشن بڑھی تو نہیں, ٹی وی کے بعد کم ہوئی, سوشل میڈیا کے بعد اور کم ہو گئی. ایکچولی وہ آپ کی بات درست ہے, آپ جس انٹینسٹی کے ساتھ بڑھنی چاہیے تھی وہ چیز تو نہیں ہے. پرسنٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ چیز تو نہیں ہے, مگر وہ جو ایک خطرہ لاحق تھا نا کہ بالکل ختم ہو جائیں گے, تو وہ اپنی ایک امپورٹنس رکھی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہی خطرہ ابھی میرے خیال میں سوشل میڈیا کے دور میں بھی موجود ہے کہ اب یہ ٹی وی چینلز کا یا جو ٹریڈیشنل میڈیا اخبارات کا کیا بنے گا. نو ڈاؤٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس وقت زیادہ جو ہے اس کا رجحان ہے سوشل میڈیا کی طرف, اور شاذ و نادر ہی آج کل جو کنونشنل میڈیا ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے. مگر یہ سوشل میڈیا کا بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ اس پر بھی دیکھا تو یہ ٹریڈیشنل میڈیا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹی وی کی اسکرین پہ نہ صحیح, موبائل کی اسکرین پہ صحیح, ٹیب کی اسکرین پہ صحیح. اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ اخبارات کو بڑا خدشہ تھا جی بالکل جب الیکٹرانک میڈیا آیا, اب الیکٹرانک میڈیا کو سوشل میڈیا سے خطرہ ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو اب ہر بندہ ہی سوشل میڈیا بن گیا نا, جو اسٹوڈنٹ ہے نہیں ہے, جو تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے. مطلب ہے اس وقت تو ایک گنتی کے چینل تھے نا, اخبارات کو جو چیلنج تھا وہ گنتی کے چینلز کے ساتھ تھا. اب چینل کو جو مقابلہ ہے وہ مطلب لاتعداد لوگ ہیں. لاتعداد بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ٹی وی چینلز کو بھی سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے اپنی سروائیول کے لیے. دیکھیں نا جتنے نیوز چینل ہیں وہ سارے سوشل میڈیا پہ ہیں نا. افتخار صاحب یہ دیکھیں یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی پازیٹیو لینا چاہیے ٹریڈیشنل میڈیا کو. جیسے جیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے. تبدیلی کو اڈاپٹ کریں, فلیکسیبلٹی دکھائیں, اس خود کو مولڈ کریں جو تقاضے ہیں, جو نئی جنریشن کے جو تقاضے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کافی سارے میجر چینلز ہیں ان کی ڈیجیٹل پریویو اویلیبل ہے, اخبارات ای پیپرز کی طرف چلے گئے ہیں. تو شاید خود کو اگر لیگٹس بن کے بیٹھے رہیں گے پھر تو پرابلم بنے گا. اچھا اس میں نا سوشل میڈیا کے ایک جو ہے نا جو بیڈ فیکٹر ہے اس میں جھوٹ بہت ہے. جو نیوز پیپر ہے یا میڈیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی رسپانسیبل تو ہوتا ہے نا. تو یہ سوشل میڈیا ایک ایسی مطلب چیز ہے جس کا کوئی رسپانسیبل نہیں ہے, مطلب فیک نیوز کا بڑا ایک رجحان ہے. اس کا نمٹنے کے لیے, اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ اس پر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے,
اور ظاہری بات ہے جتنے منہ اتنی باتوں والے حساب یہ بنا ہوا ہے سارا. بالکل ایسے ہر شخص کے پاس اپنا کیمرہ اور اپنا مائک موجود ہے اور وہ جو دل میں آتا ہے وہ بولے چلے رہتا ہے. یا تو ہمارے ملک میں ایسی پابندیاں ہوں جیسی ہم گلف اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں یا ہمارے نیبر کنٹری میں چائنا میں دیکھتے ہیں اور کنٹرولڈ ہے وہاں پر سوشل میڈیا بھی, وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے. انفیکٹ سائبر لاز تو ہمارے بھی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن میرے خیال میں ضروری ہے. ابھی موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں سچویشن ہے وہ بہتر ہو گئی ہے, کچھ بہتر ہو گئی ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس بڑھ گیا سر. اب وہ پہلے والا حساب دیکھیں, ایک جو آج سے 2-3 سال پہلے چلے جاتے ہیں خاص طور پہ یہ سائبر بل سے پہلے والے سچویشن پہ, تو بالکل ہی ایک مادر پدر آزادی والی سچویشن تھی, وہ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے, ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. پیک ایکٹ کے بعد کچھ کمی ہوئی ہے, میں یہی چیز میں عرض کرنا کس نظر سے دیکھتے ہیں پیک ایکٹ کو؟ میں یہی عرض کرنے چاہ رہا ہوں کہ اس پر اعتراضات بھی ہوئے, بے حد ہوئے, ہماری صحافتی برادری کی طرف سے بھی کافی چیزیں آئیں, مگر اوور آل اس کا ایک تھوڑا سا میرے خیال میں ایک اس کی جو ہلکی سی تلوار ہے وہ ہمیں رسپانسبلٹی کا بھی ایک میسج دیتی ہے. فرق تو پڑا ہے, بالکل مطلب جس طرح بے لگام سوشل میڈیا ہو چکا تھا اس میں فرق تو آیا ہے. بالکل آیا ہے, اس میں فرق آیا ہے. تھوڑی سی رسپانسبلٹی ایک ہر شخص میں پیدا ہوئی ہے جو جانتا ہے اس کے بارے میں. پیکا سے اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے, کئی لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے الیکٹرانک کرائم ہے کیا. ناظرین کو بتائیں نا, آج آپ کے توسط سے لوگوں کو پتہ لگے کہ پیک ایکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں, آپ سوشل میڈیا تو جو گھر میں خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی استعمال کر رہی ہیں, جو اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے کام کاج کر رہے ہیں, مزدور ہے, لیبر ہے, وہ بھی کر رہی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ پیک ایکٹ کیا ہے. جی, اس کی بنیادی جو میرے خیال میں ایک سمجھ ہے وہ اتنی ہمارے لیے کافی ہوگی کہ ہم نے جو ایک مادر پدر آزادی والا حساب سمجھ لیا تھا موبائل کو کہ اس پہ جو مرضی بولتے ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, اور کوئی ہمیں پوچھنے والا کرنے والا نہیں ہے, تو اس حوالے سے ایک بڑا اچھا قدم ہے. ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں, کچھ لوگوں کو یہ تحفظات ہیں, کچھ خاص طور پہ ہماری صحافتی برادری کو ان کے خلاف اس کو مس یوز بھی کیا جا سکتا ہے, اور 1-2 اس طرح کے معاملات آئے بھی ہیں. مگر اوور آل یہ کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اب اگر میں نے اپنا موبائل بھی یوز کرنا ہے, میں نے کوئی آن لائن اسٹریم کرنی ہے, تو مجھے کم از کم یہ خدشہ ضرور ہوگا کہ میں نے اگر کوئی فیک بات کر دی, میں نے کوئی گستاخانہ بات کر دی, میں نے کوئی اس قسم کی بات کر دی جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اب وہ پہلے والا حساب نہیں ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس پہ ایک چیز اور ناظرین کو جو بتانے والی ہے, خاص طور پر جو عام آدمی ہیں جو زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے, موبائل استعمال کر رہا ہے, وہ چیزیں شیئر کر لیتا ہے. جی, مطلب بغیر تحقیق کے شیئر کرنا کتنا خطرناک ہے یہ ناظرین کو پتہ ہے. جی بالکل, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارا تو دیکھیں, ہمارا مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے پہلے اگر دیکھ لیں تو تصدیق بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو بالکل, ہماری ایک من حاصل قوم ایک یہ عادت سی بن گئی کہ کوئی چیز آئی نہیں اور ہم نے وہ بغیر لوگ اویئر نہیں سوچے سمجھے. مطلب مجھے ایک چیز پسند آئی ہے, میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں, یہ کتنے ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے, کتنی ہمارے مذہب کے لیے خطرناک ہے, فوراً شیئر کر دیتے ہیں. اچھا, اب اس کے نا پہلے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا تھا جس کو بھیجا جا رہا تھا اس کے لیے کہ وہ تنگ آ رہتا تھا کہ فارورڈ میسیجز اتنے آ رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں. ابھی بھیجنے والے کے لیے بھی بن گیا, اس کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں کیا بھیجنے لگا ہوں. آپ کی شاید نیت بھی کوئی ایسی نہیں ہوگی, آپ کی انٹینشنز میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہوگی, مگر آپ نے کوئی ایسی چیز جو خدا نہ خواستہ آپ کے قومی مفاد کے خلاف جا رہی ہے, کہیں پر اس کے اندر کوئی مذہبی تضاد جیسی کوئی بات اس کے اندر موجود ہے, کوئی ایسا پہلو موجود ہے جو آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو اسی لیے اب میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ سچویشن ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ایک چیز ہمیں اچھی لگی اور بغیر سوچے سمجھے ہم نے اس کو فارورڈ کر دیا. تو اس سچویشن سے میں آپ کے توسط سے لوگوں کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پر اب ضرور کیئرفل رہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے لیے خطرناک, آپ کے ناکردہ گنڈا کی سزا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے صرف ایک غلط چیز کو فارورڈ کر دیا اور وہ چیز آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے. فارورڈ کیا یا آپ نے فیس بک پہ شیئر کر لیا, شیئر کر دیا, شیئر کر لیا, پھر بھی تو آپ کے لیے خطرناک. بالکل بالکل, چاہے وہ کسی اخبار کی خبر ہے, چاہے وہ کوئی مطلب الیکٹرانک کرائم سے یہاں پر لوگوں کے ذہن میں ایک اور چیز بھی اکثر آتی ہے کہ جی اخبار میں کوئی چیز چھپی ہے تو وہ تو پھر اس سے آؤٹ ہو گئی. مگر دیکھیں اسی اخبار کو جب ہم واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہیں, ہم فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اچھا, بعض ٹائم آپ کو نا گروپ ایڈمن جو ہے نا آپ کو بھی ایڈمن بنا دیتے ہیں, اس میں بھی چیزیں غلط شیئر ہو رہی ہیں, آپ اس میں بھی آپ پھنس جاتے ہیں. جی, اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر ہمارا واسطہ نہیں ہے, صرف اس لیے وہ اس میں ہوتا کیا جنرلی کہ جی آپ کو اس لیے ایڈمن بنایا گیا کہ آپ کسی کمیونٹی کو بھی ایڈ کر سکیں, اپنے دوستوں کو کر سکیں. تو یا تو آپ جانتے ہو سچویشن کے بارے میں, آپ جو ایڈمن مین ہے اس کے بارے میں جانتے ہو, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ایسے نہیں, بغیر مطلب آپ کی جانکاری ضروری ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بالکل, دیکھیں وہ گروپ اگر کسی مس یوز نہ کر جائے, وہ گروپ اگر مس یوز ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کے ایڈمن ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گروپ مس یوز ہو رہا ہے, آپ پہ ذمہ داری فال کرتی ہے. ہاں, آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یا میں بے گناہ ہوں, آپ اس کے برابر کے ذمہ دار. بالکل, اور میں تو بلکہ ایون ایڈمن سے ہٹ کر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گروپس میں شامل کر لیا جاتا ہے اور ہمیں کئی بار ہم ایڈمن کو نہیں جانتے تو ایسے گروپس کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے, میرے خیال میں چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال بڑا کیئرفلی ہمیں اب سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا. اچھا, یہ بتائیں, یہ میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے سوشل میڈیا کی جو یلغار ہے
اس کے حوالے سے اب آپ نے کوئی اپنی مطلب تعلیمی جو معیار تھا یا اس میں سلیبس میں کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں؟ جی میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، انہوں نے اسپیشلی ابھی اپنے اس 1 سال کے اندر ہمیں یہ ڈائریکٹ کیا تھا کہ ہم کچھ اس قسم کے پروگرامز کو انٹروڈیوس کروائیں، اینڈ دیٹس دا ریزن کہ ابھی یہ پہلا سال ہے ہم نے بی ایس ڈیجیٹل میڈیا بھی سٹارٹ کر دیا. اچھا ویری گڈ، یہ بڑی اچھی خبر ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے، فار دا فرسٹ ٹائم ہے ڈیجیٹل میڈیا، بی ایس ڈیجیٹل میڈیا، اس کا پہلا انٹیک یونیورسٹی اب یہ آفر کرا رہی ہے. ہم کرا چکے ہیں 2025 سے. جی بالکل، اس کا پہلا انٹیک ابھی یہ 1-1.5 مہینہ پہلے جو ایڈمیشنز ہوئے ہیں. تو کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس میں؟ اس میں ہے 30 کے لگ بھگ کی کلاس ہم نے لی ہے. اچھا ویری جی گڈ. 30 کے اراؤنڈ کی ہم نے مطلب کلاس لی ہے. ملتان میں پہلی بار آپ نے یہ پہلی بار اچھا جی ہم نے پہلی بار along with میس کمیونیکیشن کا جو جنرل پروگرام ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل میڈیا پہ ہمارا فوکس رہا ہے، مگر یہ ایکسکلوسیولی اب یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہوگا، اور اس پر ڈیجیٹل میڈیا اور اس سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے فوکس ہمارا زیادہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں یا پرانا جو سسٹم ہے اس کی طرف جا رہے ہیں؟ افتخار صاحب ایکچولی یہ بھی پہلا سال ہے ڈیجیٹل میڈیا کے پروگرام. اگر پروگرام کی بات کی جائے تو پروگرام کے حساب سے تو ہمارا جو میس کمیونیکیشن کا پروگرام ہے وہ تو بڑا سکسیزفلی چل رہا ہے الحمدللہ. یہ پہلا سال تھا، اس کے باوجود یہ کلاس ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے. اچھا ڈیجیٹل میڈیا کی. اوور آل اگر اسٹوڈنٹس کا رجحان دیکھا جائے، اگر آپ کے سوال کو میں اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھیں وہ تو اب ڈیفینیٹلی ہم سب اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بچوں کا جو ہے وہ فوکس زیادہ ہے. انفارچونیٹ بھی ہے تھوڑا سا. ہم کوشش کرتے ہیں بینگ ٹیچر کلاسز میں کہ اتنی ایک اویئرنیس ضرور دیں کہ آپ اپنے ایکیڈیمکس کے پوائنٹ آف ویو سے اخباروں کو پڑھیں، ایکیڈیمکس کے پوائنٹ آف ویو سے ٹی وی چینلس کو دیکھیں. تو ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ابھی ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے اس طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی بالکل بھی. سوشل میڈیا ہی ہر طرف چھایا ہوا ہے. جس طرح آپ نے پہلے بات کی پیکا کے حوالے سے یا لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وقت کے ساتھ آپ نہیں سمجھ چیزیں ریفارمز ہو رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بالکل جائیں گی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کلاسز میں میری ہمارے باقی ٹیچرز. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو اپنی کریڈیبلٹی بھی تو شو کرنی ہوگی نا. اگر مطلب ہے صحیح بات ہوگی، مطلب جھوٹ نہیں ہوگا، پروپیگنڈا نہیں ہوگا، تو آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی. اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہنی. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا، ایک آپ کی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے، ایک آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آپ کچھ جھوٹ بول دیں گے، کوئی سینسیشنل قسم کی بات کر دیں گے، آپ کو وقتی طور پہ اس کے لائکس بھی مل جائیں گے، ویوز بھی مل جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ نقصان کر رہے ہوں. آپ نے جو کریڈیبلٹی والی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک میڈیا پرسن کے لیے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا چاہے ٹریڈیشنل کا. کریڈیبلٹی سے بڑھ کے تو کچھ ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے اگر ہم تھوڑے دور میں بات کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ایک دم اوپر گئے ہیں، اب ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اس کی میجر جو ریزن تھی وہ یہی تھی کہ وہ اتھینٹک بات نہیں کر رہے تھے، میچور نہیں تھے. مطلب ان کو جس طرح ریسپانسیبل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھے. اپنے ویوز کے لیے مطلب ایسی چیزیں بھی مطلب شیئر کر لیتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. ایکسپوز ہو گئے نا پھر. دیکھیں ایکسپوز بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے. ایکسپوز ہو گئے تو وہ لوگوں کا اعتماد بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کو سسٹین کرنا ہی بڑا چیلنج ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ انڈرسٹینڈنگ بچوں کو دینا بڑی ضروری ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ ہمیں وقتی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں وقتی طور پہ ویوز مل گئے تو ہم چھا گئے بس. ایک آدھ ویڈیو اگر ہو گئی ہماری تو بس اس کے بعد ہم نے کمال کر دیا. الٹیمیٹلی تو یہی ہے نا کہ آپ اتنا پروڈکٹیو قسم کا اپنا چاہے وہ ویلاگز ہیں یا کسی اور فارم میں سوشل میڈیا کی انفارمیشن دے رہے ہیں، جو بھی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ پروڈکٹیو ہو اور کریٹو ہو، الٹیمیٹلی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک بات. تو سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والا حساب ہے. آرام سے گریجولی آپ کی چیزیں اگر آپ پازیٹیولی اگر آپ نے سسٹین کرنا ہے تو پھر تو آپ کو ایسے جانا ہوگا، ورنہ تو پھر وہی شارٹ ٹرم ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں ایسے آسمان پہ گئے اور پھر نام و نشان بھی نہیں ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا ایک اعزاز عالمی رینکنگ میں بہتری آئی ہے، مطلب یہ کس طرح آئی ہے؟ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیں. یہ اچھی خبر ہے، آپ کو مبارکباد بھی میں پیش کرتا ہوں. یہ بڑا مطلب اعزاز کی بات ہے. یہ صرف بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نہیں بلکہ ملتان اور ساؤتھ پنجاب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس علاقے کی ایک یونیورسٹی اچھی رینکنگ میں آ گئی ہے. تو اس پر کیسے آپ نے کیا کیا ہے، کیا ایسا کام کیا ہے جس میں رینکنگ بہتر ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ جی یہ واقعی اعزاز ہے، ہمارے پورے خطے کے لیے اعزاز ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جو ہے ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہ اس پوزیشن میں یہ ہے کہ وہ پنجاب میں اس وقت نمبر 1 ہے اور پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد پنجاب میں نمبر 1 ہے. جی پنجاب یونیورسٹی سے بھی ہم آگے چلے. جی پنجاب میں پہلی پوزیشن ہے ہماری. اور اوور آل اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہم دوسرے نمبر پہ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے بعد. جی اور انفیکٹ اگر ہم اس کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو یہ 600 سے 800 والی سلاٹ میں ہم آ گئے ہیں. ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے الحمدللہ.
اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو فیکلٹی جو ریسرچ کر رہی ہے, جو پروجیکٹس ون کر رہی ہے, یہ چیزیں بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں رینکنگ میں. اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا مینٹینڈ ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بھی. اینڈ تھرڈلی یہ کہ چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو ہمارے جو موجودہ وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب, انہوں نے بڑا اچھے انداز میں چیزوں کو مینیج کیا ہے. اور وہ ایکچولی ایک چیز یہ کہ اچھا کام ہو رہا ہے, دوسری چیز یہ کہ وہ آن ریکارڈ بھی ہے. اچھا, تو ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو آن ریکارڈ بھی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے, آن ریکارڈ جو چیزیں آئی ہیں یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے ہیں الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہمارے وائس چانسلر کا بھی عزم ہے, ہمارا بھی عزم ہے, انشاءاللہ اس کو نہ صرف مینٹین کریں گے بلکہ انشاءاللہ اس سے بہتری کی کوشش اللہ کریں گے. کرے کہ بہتری ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ جو آپ نے سوشل میڈیا والی بات کی ہے, ڈیجیٹل BS ڈیجیٹل جو پروگرام متعارف کرا ہے, اس میں کیا مطلب پڑھاتے کیا ہیں, کیا ہے سلیبس, کیا ہے مطلب کیا کون کون سے سبجیکٹ ہیں جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ جی افتخار صاحب, اس کا بھی صرف پہلا سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے, کیونکہ اس کا ابھی انٹیک ہم نے ابھی لیا ہے, جسٹ لیا ہے. اس سے پہلے یہ آفر نہیں ہو رہا تھا, تو یہ بھی سپٹمبر 2025 سے ہم نے اس کا فرسٹ انٹیک لیا ہے. یہ بچے پہلے سیمسٹر میں ہیں. اس میں ہمارا فوکس یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہم اپنے ٹریڈیشنل میڈیا کی بجائے ہم میس کمیونیکیشن میں ٹریڈیشنل میڈیا پر توجہ زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے وہ رپورٹنگ ہو تو ٹریڈیشنل میڈیا کی ہے, ایڈیٹنگ ہو تو ٹریڈیشنل میڈیا کی ہے. تو ہر لحاظ سے ٹریڈیشنل میڈیا پر فوکس کیا جاتا ہے. ایتھکس بھی انہی کے لے کر ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو ہم وہاں ٹریڈیشنل میڈیا کے لیے فوکس کر رہے ہیں, یہاں پر وہ سوشل میڈیا کے سبجیکٹس. اچھا, گڈ. جی, یہاں پر وہ سوشل پرٹیکولرلی اسپیسیفکلی ہم نے یہ ایک ہمارا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسی لاٹ تیار کر دی ہے انشاءاللہ جو پروڈکٹیو وے میں, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم والے نہ ہوں. دیکھیں یہ آپ کی یونیورسٹی کا پہلا بیچ ہوگا, ظاہری بات ہے یہ اتنا مثالی ہوگا کہ لوگ اس طرف زیادہ راغب ہوں گے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ, ہماری بالکل کوشش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا بھی تھا یہ, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ وسائل بھی موجود ہیں یونیورسٹی میں. ہم نے ایسے ہی اس کو سٹارٹ نہیں کر لیا. ٹھیک ہے. ہم نے ڈیفینیٹلی پہلے یہ سارا اس پر ہوم ورک کیا کہ کیا ہمارے پاس وہ وسائل بھی ہیں. سوری, الٹیمیٹلی ہمیں ایسے لوگ بھی ریکوائرڈ ہوں گے جو ہمارے پاس فیلڈ سے لوگ ہوں گے جو بہتر جانتے ہوں گے چیزوں کے بارے میں. تو ہم نے یہ پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کر کے سارا تب اس کو انیشیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جو فیلڈ والے بھائی ہیں ہمارے لوگ ہیں, ان کو بھی ہم ضرور گاہے بگاہے ہم اس حوالے سے مدعو کریں گے. بڑا اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیے یہ وقت کا تقاضا بھی تھا, وقت کی ضرورت بھی تھی, کیونکہ اب وہ جو اولڈ ورژن ہے آپ کے سامنے یہ چیزیں, یہ جو نئے چیلنجز ہے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں چیزیں دیکھنی ہوں گی. اچھا, یہ ایک تو آپ نے یہ BS ڈیجیٹل متعارف کرایا, اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اور کون سے نئے پروگرامز ہیں جو آپ نے ایڈ کیے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے حالات ایسے نظر آئے ہیں کہ بچے جو ہیں بڑے مایوس ہو گئے ہیں, جو پچھلے پروگرامز پرانے تھے. آپ نئے پروگرام کون سے؟ نہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا اپنے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو کہ ہم نے اس سال کافی سارے پروگرامز پرٹیکولرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کر, اچھا AI بھی, جی AI کو لے کر ہم نے کافی سارے پروگرام انٹروڈیوس کروائے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے افتخار صاحب, کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر 1 سال یا 2 سال پہلے بھی یہ چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری تاخیر کی کچھ وجوہات تھیں. ہماری خاص تھی مطلب؟ اب وہ ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ جب تک کسی پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے پراپر وسائل نہ ہوں, ریسورسز پرٹیکولرلی ان دی فارم آف فیکلٹی, ہمارے پاس وہ ٹرینڈ لوگ نہ ہوں خاص طور پہ اس فیلڈ کے, تو تب تک ہم اس چیز کو انیشیٹ نہ کریں. یہی وجہ تھی. مطلب یہ بڑا ضروری ہے, ظاہری بات ہے, آپ وہ تو کر لیں اور پھر ایگزیکٹلی ہم یہ نہیں مطلب اس قسم کا امپریشن نہیں چاہتے, وہ شارٹ ٹرم والا جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک بار تو سسٹین ہونی چاہیے, ایک نیا نام یوز کر کے ہم انٹیک لے لیں اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں نہ ملیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کیا ایڈ کیا؟ سائبر سیکیورٹی کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, AI میں بھی اس کے مختلف فارمز. ٹھیک ہے. 2-3 ڈفرینٹ اس کی جو ہمارے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتا ہے. تو ہم نے ان ٹوٹو کوئی 4-5 یہ نئے پروگرام سٹارٹ کیے ہیں. تو لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. جو پرانے پروگرام سے ان سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بالکل, دیکھیں AI جو ہے وہ ایک لفظ ہی بڑا اٹریکٹیو ہوا پڑا آج کل نا, اور اب ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو فیوچر ہے وہ AI کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. تو ابھی ڈیفینیٹلی ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر سائڈ پر آ رہا ہے تو اسی سائڈ پر ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سائڈ پر ہے, سائبر سیکیورٹی کی سائڈ پر ہے, اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹا سے ریلیٹڈ جو پروگرامز ہیں ان کی سائڈ پر ہے. سائبر کرائم, ایون سائبر کرائم بھی لوگوں کو بالکل ایسے ہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس ملا ہے. جتنی ہماری سیٹس تھیں وہ سب فلڈ ہیں. اچھا جی بالکل. اچھا احسن صاحب, ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جو میں سمجھتا ہوں یا میں جو آبزرو کرتا ہوں, جنوبی پنجاب میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اور اب پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا بھی ایک بڑا مطلب ہے رش ہے.
مطلب یونیورسٹیز کی تو اب کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ بہاولپور، ڈی سی خان، ملتان، چھوٹے چھوٹے شہروں میں پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی بڑی آ گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن اس کا بڑا فقدان ہے. اس چیلنج کو آپ نے کیسے لیا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کوالٹی کے لیے؟ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ہم نے لیٹ اس لیے کیا ہے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو. جی بالکل، بینگ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سب سے پہلے یہ رسپانسبلٹی ہم پہ ہی فال کرتی ہے کہ کوالٹی کو مینٹین رکھا جائے. اور اس کی ایک تو میں نے آپ کو فیکٹر بتایا کہ ہم نے کچھ چیزوں میں تاخیر بھی اس لیے ہوئی تاکہ کوالٹی پر کمپرومائز نہ ہو. سیکنڈلی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف تھیوریٹیکل نالج پہ نہ رہیں. میں اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انڈسٹری کا بھی ہم ضرور ایکسپوئر دیں. آج بھی انٹرنشپ کروا رہے ہیں، کیا کراتے ہیں؟ جی انٹرنشپس کے لیے ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہم نے اور دیگر اداروں کے ساتھ ایم او یوز کیے ہوئے ہیں، ریڈیو پاکستان کے ساتھ، پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ. اور ہم نے یہ تو صرف آپ کے شعبے کے، باقی جو آپ کے پروگرام اسی طرح اسی انداز سے باقی شعبوں نے بھی اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے ایم او یوز سائن کیے ہوئے ہیں اپنی کنسرنڈ انڈسٹری کے ساتھ، اور اس میں فیلڈ وزٹس شامل ہیں. تو میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف تھیوریٹیکل پر فوکس نہیں ہے، ہمارا یہ فوکس ہے کہ تھیوریٹیکل پلس پریکٹیکل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اور نہ صرف یہ ہمارے شعبے میں میس کمیونیکیشن میں بلکہ ہمارے دیگر جتنے بھی شعبہ جاتے ہیں وہاں پر سب پر انڈسٹریل وزٹس اس طرح کے بچوں کے لیے موجود ہیں. اور ایک کوشش اور ہوتی ہے کہ ابھی آج کل خاص طور پہ جو بیسک سائنسز ہے تو روز جدت بڑی آ رہی ہے، انوویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ کوئی تھیری ریجیکٹ ہو رہی ہے، کوئی نئی اپروچ آ رہی ہے، کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھ سمیت ہماری فیکلٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپ ڈیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اپنے بچوں تک ضرور پہنچائیں. تو کمپیوٹر کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، ہم بھی، خود بھی، فیکلٹی بھی اس کا جو ایک کنسٹرکٹیو استعمال ہے اس کو کر کے چیزوں کو آگے لے کر چلیں. تو ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید بڑی اچھی رکھتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، جس طرح یہ آپ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے، انٹرنیشنلی پروگرام بھی کچھ چل رہے ہیں یا کسی بڑے ادارے کے ساتھ انٹرنیشنلی بھی آپ کی؟ جی ہمارے پروگرامس سے مراد یہی ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس ہیں کچھ کنٹریز میں. اچھا ہیں؟ جی بالکل ہیں. کون سے ہیں؟ مطلب اگر ہمارے ناظرین بھی سنیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام کہاں کرا رہی ہے. جی اچھا، اس میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں بعض اوقات ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آفر ہوتی ہیں، اور جس میں کچھ سپلٹ پروگرامز ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک سال یہاں پڑھ لیا، ایک سال آپ نے انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی میں جا کر پڑھ لیا. ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارے وائس چانسلر صاحب نے پچھلے چند روز پہلے انگلینڈ کی کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ جا کر ایم او یو سائن کیے ہیں، چائنا کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں. اس میں فیکلٹی ایکسچینج بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان کے کچھ فیکلٹی ممبر یہاں پر آ جائیں، ہم لوگ کچھ ایکسپوئر کے لیے وہاں پر چلے جائیں. بچوں کے لیے بھی ہے، 6 مہینے کے بھی سپلٹ پروگرامز ہیں. یہ اپرچونیٹیز ود دا پیسیج آف ٹائم آفر ہوتی ہیں. تو ہم یہ انٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کے بعد بچے اپلائی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ سب کے لیے تو نہیں ہے، کمپٹیشن ہے اس میں، تو اپلائی کرتے ہیں، جو اپ ٹو مارک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ایکسپوجر ضرور. پھر ہمارے بچے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے کچھ ایسے ہیں جو ایکسچینج پروگرام پہ گئے ہوں گے؟ جی بالکل ہیں اور یہ پریکٹس خاصی عرصے سے چل رہی ہے، یہ کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے. اچھا، کافی عرصے سے یہ پریکٹس ہے، تعداد بہت زیادہ نہیں ہے مگر یہ ایسا ہے، ایکسچینج پروگرام ہے. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، میں اگر میس کمیونیکیشن کا ذکر کروں، ڈپارٹمنٹ لیول پہ اگر بتاؤں آپ کو، یونیورسٹی لیول سے ہٹ کے ہمارا اپنا ایک ایم او یو سائن ہے کارڈف یونیورسٹی انگلینڈ کے ساتھ. اچھا جی بالکل. اس میں ہمارے جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ وہ 6 مہینے کے لیے کارڈف یونیورسٹی جا کر وہاں پر ایک ایکسپوئر لے کر آتے ہیں سپرویژن کا. وہاں پر جو کنسرنڈ سپروائزر ان کو ملتے ہیں تو وہ بڑی ہیلپ فل رہتا ہے ان کے لیے. اچھا جی بالکل. تو یہ تو ایک میں نے ایگزامپل دی ہے. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ لیول پہ بھی اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ہمارے اس طرح کے پروگرامس ہیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ مطمئن ہیں، آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف بھی اور ایکسچینج پروگرام کی طرف بھی آپ کا فوکس ہے؟ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہتری کی تو ہر وقت ہے مگر تو کمی رہتی ہے. بالکل بہتری کی تو گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. مگر ہم کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اویلیبل وسائل ہیں انہی میں رہتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو سکے بہتر اس کی کوشش. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں تو نمبر 1 ہے، اب تو آپ بتا رہے ہیں پنجاب میں بھی. جی بالکل، ابھی پہلے نمبر پہ ہے پنجاب میں، پہلے نمبر پہ ہے، پاکستان میں ہماری رینکنگ میں دوسرا نمبر ہے. اچھا، یہ بہت بڑی مطلب بات ہے. اچھا، میڈیا کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا. میڈیا کے جو بچے آ رہے ہیں ان میں زیادہ دلچسپی بچیاں لے رہی ہیں یا بچے لے رہے ہیں؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پر ڈیجیٹل جو آپ کہہ رہے ہیں، بی ایس ڈیجیٹل میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنسڈ ہے بڑا. اچھا بیلنس. جی ہماری کلاسز آلموسٹ 50% ہی ہیں. اچھا جی، اگر سے فار ایگزامپل کوئی 30 کی کلاس ہے تو 15-16 بچی ہیں، تو 14-15 بچے ہیں. اب وہ حساب نہیں ہے. دیر واز اے ٹائم کہ جب 8 سے کچھ اگر 15-16 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ کوئی 3-4 لڑکی ہیں اور پھر 25-30 لڑکے ہیں، تو لڑکوں کا رجحان زیادہ ہوتا تھا کچھ سبجیکٹس میں. اسی طرح کچھ سبجیکٹ ایسے تھے جہاں پر لڑکیاں فائن آرٹس کے ہو گئے سبجیکٹ،
वहाँ लड़कियां ही लड़कियां होती थी, लड़का कोई इक्का दुक्का होते आता ही था। फाइन आर्ट में लड़कियां थी जी ज़्यादा, ठीक बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो अभी ये चेंज आ गया है इफ्तिखार साहब, अभी change आ बड़ी गया। तब्दीली है। अभी चाहे आप फाइन आर्ट्स की बात कर लें तो वहाँ लड़के भी जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप हमारी बात कर लें तो हमारे पास तो बड़ा बैलेंस जेंडर आप वाला तो बता हिसाब रहे चल हैं रहा है। 50-50 चल रहा है जी हमारा बड़ा जेंडर दोनों बैलेंस तरफ, चल रहा है। डिजिटल भी और दूसरा भी। इनफैक्ट हमारे पास तो इस बार एक ट्रांसजेंडर बच्ची ने भी एडमिशन लिया। अच्छा, वेरी जी गुड, ये तो ये बड़ी भी अच्छी ये बात फर्स्ट है। टाइम पहली बार मैथ कम्युनिकेशन में, और अच्छा। जी बिल्कुल लिया, और हमारी कोशिश है कि उसको अच्छे से यहाँ से तालीम हासिल करके जाए इंशाल्लाह। नहीं, ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये तो मतलब एक काबिल तारीफ़ बात है कि ये वो तबका है जो बिल्कुल साइड पे था, जी बिल्कुल इनको बिल्कुल। आना आपकी बड़ी कामयाबी है। क्या मैसेज देंगे जनूबी पंजाब के जो ख़ास तौर पर वालिदैन बैठे हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, मैसेज दें? मेरी वालदैन से एक रिक्वेस्ट इफ्तिखार साहब आपके तवज्जुह से ये होगी कि जैसे हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था ना फेक न्यूज़, तो अनफॉर्चुनेटली फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि चाहे वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सिर्फ लोगों बात का नहीं कर रहा, मिजाज ऐसा है, फेक न्यूज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल वो ये कोई बात भी है। यूनिवर्सिटीज़ हो, तालीमी हलकों के हवाले से पर्टिकुलर की बात करूँ, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ औक़ात चीज़ों में सच्चाई होती है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। नहीं भी होती, ठीक बात तो है। वो उससे एक इमेज बिल्डिंग ऐसी डेवलप हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, जिससे वालदैन के माइंड में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से आपके तवज्जुह से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी में इंतज़ामिया की ये भरपूर कोशिश रही है हमेशा से, और ये कोशिश है कि आपके जो बच्चे हैं वो हमारे अपने बच्चों की तरह यहाँ पर महफूज रहें, और हम ये समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, हम उनको अपने एम्बेसडर्स कंसीडर करते बड़ी हैं। बात, अच्छी बात। वंस दे आर द पार्ट ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, दे आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको थेरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें। आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगा कि मैं आपके साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ इसी बिल्कुल विजिट ऐसे है, पे बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तान विजिट पे टेलीविजन है। नेटवर्क के विजिट बिल्कुल पर ठीक हैं। बात है। तो हमारी ये कोशिश होती है। तो मेरी वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि आप, और दूसरा ये कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, अभी भी हमारी जो फ़ी है, जो फ़ी स्ट्रक्चर है, वो प्राइवेट की निस्बत खासा कम है। जी बहुत फ़र्क है, ज़ाहिर बात है। प्राइवेट की निस्बत खासा कम है, और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये स्कॉलरशिप पे ज़रा बताएं, क्या क्या जी अपॉर्चुनिटी है? ये देखिए, बड़ा अहम स्कॉलरशिप्स आपने बात- हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्कॉलरशिप्स आते हैं, ठीक है, BZU की तरफ से स्कॉलरशिप्स आते हैं नीडी स्टूडेंट्स के लिए, USAID के काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते ठीक हैं, है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी होने हार्स वाली स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं। तो जनूबी पंजाब के बच्चों के लिए तो हमारी मौजूदा मतलब जो गवर्नमेंट की गरीब वालिदैन हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को आला तालीम दिला सकते हैं। बिल्कुल दिला सकते हैं। देखिए, अगर डेफिनेटली बच्चे के लिए मेरिट होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास अगर एक है तो हम सबको ही स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो एक थोड़ा सा उसके अंदर ज़ाहिर बात मेरिट है, और बच्चा- काबिलियत वो ज़रूरी है। बच्चे की काबिलियत हो, जी, बिल्कुल। इंटेलिजेंट हो बच्चा, अगर इस अगर काबिल- बच्चे में काबिलियत है तो ये श्योरिटी है कि वो कोई ना कोई स्कॉलरशिप ज़रूर avail मतलब कर लेगा। आप समझते हैं बच्चा काबिल है तो फीस मसला नहीं बनती। जी बिल्कुल, और खास तौर पे जो नीडी पेरेंट्स हैं, बैतुल माल के भी आते हैं, बैतुल माल की बड़ी तादाद तो में इधर गवर्नमेंट आपने की कोई तरफ से डेस्क बनाया scholarship हुआ है, आती कहाँ से रब्ता करें, वालिदैन कहाँ करें? है। ये इफ्तिखार साहब, ये बच्चों को कम्युनिकेट हो जाता है, डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड्स पे भी आती हैं चीज़ें, ठीक हम है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसको डिस्प्ले किया जाता है। सेकेंडली, आजकल जैसे डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, उसका दौर है, हर डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का अपने पेज हैं हमारे, हमारी यूनिवर्सिटी की ठीक एक बात है। बड़ी अब अच्छी, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अब बच्चे बड़ी समझते हैं, खूबसूरत सोशल मीडिया को भी समझते हैं। अपडेटेड वेबसाइट है हमारी यूनिवर्सिटी की, उस पर हम ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने तफसीलन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया कि आप अपने बच्चों को कम पैसों में भी पढ़ा सकते हैं, शर्त यह है कि आपका बच्चा काबिल हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।